السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ من لا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الراشدين ومن نهج نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نیک دل حاضرین مجلس، آج الحمدللہ پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد قباء میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی وقت پر اپنی معروضات، اپنے درد دل کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو وقت تمہیں دیا جائے وہ ایک وعدہ ہو چکا۔ مثلا 10 منٹ دی گئی ہے تو 10 منٹ میں اب آپ کا بیان ختم ہو جانا چاہیے۔ ہاں، اگر سامعین اور بھی شوق سے سنتے ہوں اور تقاضا کرتے ہوں تو بات الگ ہے، ورنہ جو وقت دیا جائے اس پر ختم کر دینا چاہیے۔ اس وقت کلام پاک کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو محبت بھرے انداز میں خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو۔ کتنا محبت بھرا خطاب ہے۔ گلدستہ تفاسیر پہلی جلد پہلا پارہ 12واں رکوع اور اس کی پہلی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو مکمل پورے قرآن کریم میں 88 دفعہ ہے، 88 دفعہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بغیر کسی واسطے کے خطاب فرمایا کہ او میرے مومن بندو، میری توحید کا اقرار کرنے والو، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ دیکھیے، نیکی کا اپنا اثر ہے اور گناہ کا اپنا اثر ہے۔ جیسے ٹھنڈی اور گرمی دونوں کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے، دونوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اسی طرح نیکی کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور نافرمانی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ مثلا نیکی کرنے سے آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے اور نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے آدمی کے دل کو بے چینی ملتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں، بم تلین القلوب، یہ دل کیسے نرم ہوتے ہیں؟ یہ دل کبھی کبھی بہت سخت ہو جاتے ہیں، یہ دل نہیں رہتے، پتھر کی سل بن جاتے ہیں۔ تو پوچھا حضرت یہ دل
نرم کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بِأَكْلِ الْحَلَال، حلال کمایا کرو اور حلال کھایا کرو، اس کی برکت سے انشاءاللہ دل نرم ہو جائیں گے۔ ورنہ جب یہ دل سخت ہو جاتے ہیں جی، اور جب یہ دل نہیں رہتے اور پتھر کی سل بن جاتے ہیں، تو مسجد میں اذان ہو رہی ہوگی، بندہ خدا دروازے پر کھڑا ہوگا، اندر نہیں آئے گا، باہر سے باہر چلا جائے گا۔ 70 سال کی بوڑھی ماں تڑپ رہی ہوگی، لیکن 17 سال کا جوان بچہ ماں کو نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ دل میں سے رحم نکال دیا گیا۔ جب دل سخت ہو جائے گا تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، بیوی پر ظلم کرے گا، ظالم بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ تو گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، دل بے چین ہو جاتے ہیں، اور نیکی کرنے سے آدمی کو عزت ملتی ہے، اور گناہ کے سبب اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے، آپ کبھی ٹرین میں سفر کریں، ہم جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اگرچہ برادران وطن میں سے کوئی شخص ہے، غیر مسلم ہے، مگر فوراً اپنی سیٹ دے دے گا، ٹھیک ہے آپ نماز ادا کیجیے۔ کیوں؟ نیکی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم پر اسلامی لباس ہے، اسلامی لباس، ہماری چال ڈھال اسلامی ہے، تو اس کا اپنا ایک اثر ہوگا، فوراً غیر مسلم بھی عزت کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ کپڑے پہننا اسٹائل ہوتا ہے، کپڑے پھاڑنا کون سی اسٹائل ہے؟ بال رکھنا اسٹائل ہوتا ہے، بالوں کو بگاڑنا کون سی اسٹائل ہے؟ بالوں کو بگاڑ کر اور کپڑوں کو پھاڑ کر بندہ اکڑ کر چلے، یہ تو اس کے عقل مندی نہیں بلکہ عقل بندی کی علامت ہے کہ ان کی عقل معاف ہو چکی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب بہت زیادہ نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس نافرمانی کا اثر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ہائی فائی آدمی ہوں، میں بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا شخص ہوں، میں بہت ہی اہم ہوں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اور نیکی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مال میں، عزت میں برکت دیتے ہیں، اور نافرمانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر بے برکتی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جتنا پیسہ آیا تھا سارا کا سارا بلوں میں چلا جاتا ہے اور بچتا کچھ نہیں ہے، یہ بے برکتی ہوتی ہے۔ بلکہ علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ نافرمانی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ لڑکی جوان ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، لیکن رشتے نہیں آتے، رشتے نہ آنا یہ بھی بے برکتی ہے۔ بہت سے کہتے ہیں مولانا لڑکے والے آتے تو ہیں مگر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بات کریں گے اور کبھی بات بھی نہیں کرتے۔ یہ اصل میں نافرمانی کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے اس کا اثر معلوم ہوا۔ کیسے؟ کہ میری بیوی نے میری نافرمانی کر دی، میرے بچوں نے میرے ساتھ بد سلوکی کی جی، مس بہیو کیا، بلکہ میری سواری نے بھی میرے ساتھ مس بہیو کیا۔ نافرمانی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پیٹ میں حرام روزی جا رہی ہے، اپنے بچوں کو ہم حرام روزی کھلا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ گمان بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے بچے اللہ کے ولی بنیں گے، جنید اور بایزید بنیں گے، یہ بہت ہی خطرناک خیال ہے۔ یہ ایک خیال ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ حرام کماتا ہے اور حرام اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو دنیا سے جانے سے پہلے اس پر 5 طریقے کے عذاب آئیں گے۔ آج ان 5 قسم کے عذاب کو آپ دل کے کانوں سے سنیں اور دل کی تختی پر اس کو لکھیں اور اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں اور اپنے ہی پارٹنر کو دھوکہ دے کے مال کھا جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے سماج کی بہت بڑی برائی ہے، یہ ہو رہی ہے۔ ایک زمین دوسرے کو بیچی اور وہی زمین تیسرے کو بھی بیچ دی، یہ بھی تو حرام یہی کی ایک صورت ہے۔ جو بندہ خدا حرام کماتا ہے، مرنے سے پہلے اس پر 5 عذاب آئیں گے۔ نمبر 1،
پہلا عذاب دل سخت ہو جائے گا، اور نمبر 2 نیکی کی توفیق چھین لی جائے گی۔ مولانا کئی مہینے ہو چکے قرآن کھولنے کو دل نہیں کر رہا، یہ مت بول قرآن کھولنے کو دل نہیں کر رہا، بلکہ یہ بول کوئی ذات ہے جو قرآن کھولنے نہیں دیتی۔ قرآن کھولنے کو دل نہیں کر رہا نہیں، کوئی ذات ہے جو قرآن کھولنے نہیں دے رہی ہے، ورنہ قرآن کھولنے کو دل نہ کرے یہ مومن کی شان نہیں ہوا کرتی۔ ایک بزرگ جنگل میں تنہا رہتے تھے، مگر جنگل میں بھی منگل تھا، تنہا رہتے تھے۔ ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا اتنے بڑے جنگل میں کوئی انسان نہیں ہے اور یہ بندہ خدا تنہا اس جنگل میں رہ رہا ہے۔ پوچھا حضرت آپ اس پورے جنگل میں تنہا رہتے ہیں، جانوروں کا ڈر نہیں لگتا؟ آپ کے دل کو کون سکون پہنچاتا ہے؟ آپ کا دل بہلانے والا کون ہے؟ ایک رحل پر قرآن رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہذا مونسی، یہ میرا دل بہلایا کرتا ہے، اگرچہ میں جنگل میں ہوں لیکن اس قرآن کی برکت سے الحمدللہ جنگل میں بھی منگل ہے۔ یہ نہ کہیں کہ سجدے میں سر رکھنے کو دل نہیں چاہتا، بلکہ یہ کہے کوئی ذات ہے جو سر جھکانے نہیں دے رہی ہے۔ یہ اصل میں گناہوں کی نحوست ہوا کرتی ہے۔ تو پہلی بات حرام کما رہا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، پہلا عذاب دل سخت ہو جائے گا۔ نمبر 2 نیکی کی توفیق چھین لی جائے گی۔ نمبر 3 اولاد نافرمان بن جائے گی، اس لیے کہ ہم نے تو ان کو کھلا کر ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر کے ہم نے تو ان کو نافرمان بنایا ہے۔ اور نمبر 4 دعائیں قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تفسیر امدادی میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو خلاصہ بتلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص دعا کر رہا ہے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، اور بہت ہی اپنے آپ کو کمزور ثابت کر کے وہ بندہ دعا کر رہا ہے، مگر اس کی دعا کی قبولیت کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے مال میں کچھ درہم، وہ 4 درہم تھے، وہ 4 درہم حرام کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اس کے مال میں سے 4 درہم نکالے، کہا یہی 4 درہم دعا کی قبولیت میں مانے ہو چکے تھے، یہ چونکہ حرام کے تھے تو اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اور نمبر 5 چونکہ پوری زندگی حرام کمائی پر زندگی گزاری ہے تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ برتن میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں برتن میں سے وہی چیز نکلے گی جو برتن میں ہوگی، چونکہ پوری زندگی ہم نے نافرمانی کر کے حرام کمائی پر اکتفا کر کے اپنے دل کو، جو کہ ایک برتن ہے، یہ محبت الہی کا مرکز ہے، اس کو ہم نے سیاہ کر دیا۔ اس برتن کو تو ہم نے نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ اب جو دل برتن میں ہوگا وہی تو نکلنے والا ہے، اس لیے زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے ایک پوپٹ پالا ہوا تھا، وہ پوپٹ بہت پیارے انداز میں اللہ اللہ کہا کرتا تھا، بہت پیارے انداز میں پوپٹ اللہ اللہ کہتا تھا، لوگ اس کی آواز سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بلی نے اس پر جھپٹ ماری اور اس کو لے گئی۔ اب جب بلی نے اس پر حملہ کیا تو اس نے بجائے اللہ اللہ کہنے کے ٹینٹیں ٹینٹیں کہنا شروع کر دیا۔ اب پوپٹ کا جو مالک تھا اس کو بڑا تعجب ہوا کہ زندگی پر اللہ اللہ کرتا رہا، اور جب بلی نے جھپٹ ماری تو اس وقت یہ ٹینٹیں کرنے لگا۔ ایک عقل مند شخص سے اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ بھائی چونکہ اس کے دل میں تو ٹینٹے ہی تھا نا، تو زبان پر اللہ اللہ تھا، جو دل میں ہوتا ہے وہی تو زبان پر آتا ہے، دل میں تو ٹینٹے ہی تھا، زبان پر اللہ اللہ تھا۔ آج ہماری زبان پر بھی اللہ اللہ ہے اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا، یہ ہماری حالت ہے، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا، تو موت کے وقت بھی پھر دل میں جو ہوگا وہی باہر نکلے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو حرام کمائی سے بالکل بچائیں، سود بیاج کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نافرمانی ہے اور اس کا اپنا اثر ہو کر رہے گا۔ نمبر ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے نیکی کا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔
اور نافرمانی کر کے بندہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے ایسا عقل مند جی جو آگ میں جل جائے؟ کوئی جلنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی کیچڑ ہے وہ اس میں لتھڑنے کے لیے تیار ہے کہ میں کیچڑ میں گر جاؤں اور اپنے سفید شفاف کپڑے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید نظر آ رہے ہیں ہم ان کپڑوں کو بالکل گندے کر دیں؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ تو دل تو ہمارا اللہ کی محبت کا مرکز ہے جی، اس دل میں تو نیکی کے بدولت اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت کا نور اترتا ہے۔ تو ہم میں سے کون ایسا بدبخت ہے جو معرفت کے نور کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے محبت کے نور کو دل میں نہ اتارے اور نافرمانی کر کر کے شیطان کو خوش کر کے جی اللہ کی ناراضگی مول لیں اور گناہوں کا اثر اپنے دل میں بھرے؟ یہ تو بہت بڑا بیوقوف، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے۔ تو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے ناراض رہے جی، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جی کیچڑ میں گر جائے اور وہ بالکل اپنے آپ کو گندا کر دے۔ جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے تو مہربان رب کیسے چاہے گا کہ میرے بندے گناہ کر کر کے مجھ سے دور ہو جائے اور پھر جہنم کے مستحق ہو جائے؟ ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے سبب کئی نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ برا نہ لگائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک محبت بھرے پیغام، ایک درد دل ہے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ نوجوانوں، اپنی جوانی نافرمانی میں گزار کر جی اللہ کی ناراضگی نہ مول لینا، سوشل میڈیا کے چکر میں اپنی جوانی کو برباد نہ کر دینا، فحش اور ننگی ویڈیوز دیکھ کر، ایسی تصویریں دیکھ کر جو ہمارے جذبات میں ابھار پیدا کرتی ہے، اللہ کے واسطے ایسے کام کر کے اللہ کی ناراضگی نہ مول لینا۔ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ اللہ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے مہربان رب، آپ لاتا خودہ سنتوں ولا نوم، آپ کی صفت ہے، آپ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ آپ کو اونگ آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آپ کو یہ راز جاننا ہے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی اور اونگ کیوں نہیں آ رہی، ایک کام کرو، ہاتھوں میں 2 برنیاں لو۔ یہ فیضان عارف ایک کتاب ہے تفسیری، اس میں بیانات ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ میں آپ کو حوالہ بھی بتلا رہا ہوں تاکہ آپ میرا دامن نہ پکڑ سکو کہ اچھا کچھ بھی بول دیا، لگ رہا ہے کہ کئی مہینوں کے بعد بیان کا موقع ملا ہے۔ آج جب بیان کا موقع ملا ہی ہے تو کچھ بھی بول دو، ایسا نہیں ہے، تیاری کر کے آپ کے سامنے بولتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے دونوں ہاتھوں میں برنیاں لو، جو برنیاں ہوتی ہیں وہ لو، اور پہاڑ پر رات کو کھڑے رہو، سونا نہیں ہے، لے کر کھڑے رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، ہاتھوں میں 2 برنیاں لیں اور پہاڑ پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی شان، رات کا کچھ عرصہ گزرا تھا، جھونکا آیا اور برنیاں ہاتھ سے گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ صبح حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کانچ کی 2 برنیاں تھیں، ان کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، کہا ہے میرے مہربان رب وہ تو ہاتھوں سے گر گئی، جھونکا آنا تھا کہ گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے کیا محبت بھرا جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر تمہیں جھونکا آ جائے تو تم 2 کانچ کی برنیاں نہ سنبھال سکو، اگر میں بھی سو جاؤں تو اس پوری کائنات کو کون سنبھالے گا؟ اگر ہم راتوں کو چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں کسی کی بیٹی پر اور کسی کی بہن پر جی اپنی نیت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پھر ہماری بھی بہن ہے، ہماری بھی بیٹی ہے۔ کل آج ہم کسی پر کیچڑ اچھالنا چاہیں گے، کل کوئی ہمارے پر کیچڑ اچھالے گا، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے سب کے لیے پاکیزہ رشتے تیار کر کے رکھے ہیں جی، اپنے آپ کو شادی سے پہلے اتنا پاکیزہ بنائیں کہ ہماری پاکیزگی کا یہ اثر ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں پھر پاکیزہ بیوی عطا کرے، اور وہ بیوی ایسی ہو جو دین کے کام میں معاون ثابت ہو، اور انشاءاللہ ہوگی کب؟ جب ہم اپنی جوانی کو پاکیزہ بنائیں گے۔ جوانی ایک مرتبہ جائے گی، بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا لوٹ کر نہیں جائے گا، جوانی جائے گی تو لوٹ کر نہیں آئے گی، اور بڑھاپا سیدھا ہمیں قبر تک پہنچائے گا۔ جوانی دراصل ایک امتحان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا گولڈن چانس ہے۔ جوانی ہے، جو کرنا چاہو کر سکتے ہو جی۔ جوانوں کی چاہت ہوتی ہے آسمانوں پر اڑیں، آسمانوں پر کمندیں ڈالیں جی۔ اگر یہی نوجوان کوشش کریں اور راتوں کو رونے والے بنیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اس کی جوانی پر اللہ تعالیٰ کو
اتنا پیار آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوانی میں اپنی ولایت دے دیں گے. کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا, ہر بندہ ولی بن سکتا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, البتہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے. اس لیے سوشل میڈیا کے چکر میں اپنے آپ کو برباد نہ کر دیں. اللہ رب العزت کلام پاک میں فرما رہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے میرے مومن بندو, میری توحید کا اقرار کرنے والو, توبہ نصوح کرو, سچی پکی توبہ کرو. گلدستہ تفاسیر میں اس سلسلے میں لکھا ہے کہ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں. توبہ نصوح دراصل 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1, زبان سے استغفار. جو ہم سے گناہ ہوا, مثلا بد نگاہی ہو گئی, جی ہم نے کسی کی بہن اور بیٹی پر نگاہیں بگاڑ دی, یا کسی کی بھری مجلس میں انسلٹ کر دی, کسی کو تھپڑ مار دیا, میں اہم تھا یہی تو وہم تھا, میں اہم تھا, ارے بھائی یہی تو وہم تھا, اہم کیا تھا, ناپاک منی کا قطرہ اہم ہو جائے گا. کسی کی انسلٹ نہ کریں جی, خاص طور پر ماں باپ کی. ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا ایک فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. اگر ہم فرض ادا کریں گے, ہماری اولاد فرض ادا کرے گی, وہ بھی ہماری خدمت کرے گی, ورنہ پھر یہ قرض ہو جائے گا اور اولاد پھر چکائے گی. زبان سے استغفار, ہم استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ اور ہنستے بھی جا رہے ہیں استغفر اللہ. رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں اس پر ایک اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. استغفارنا یحتاج الی الاستغفار, کہ ہم جو اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں نا, انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس پر اور ایک مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب مثلا میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, معاف کرنا, ادھر بھی دیکھ رہا ہوں, معاف کرنا, ادھر بھی دیکھ رہا ہوں, تو کوئی بات بنے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرے اور زبان سے استغفار کرے. نمبر 2, اعضائے بدن کو گناہوں سے روکے. نگاہیں ہیں, زبان ہے, ان تمام کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں. اعضائے بدن میں خاص طور پر یہ نگاہیں ہیں. نگاہیں جب قابو میں رہے گی تو نگاہوں کے قابو میں رہنے کی بدولت شرمگاہیں بھی قابو میں رہے گی. جی ہاں, یہ پکا اصول ہے, نگاہیں قابو میں رکھیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل جھکا لیں, ایسا لگنا چاہیے بڑے حضرت جا رہے ہیں, جبرائیل امین کے نواسے جا رہے ہیں. ہماری شریعت میں اس کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. نہ اتنی نگاہ جھکائیں کہ جان کا خطرہ ہو, اور نہ اتنا اوپر اٹھائے کہ ایمان کا خطرہ ہو, نہیں, بلکہ اس طرح چلیں کہ ہم منزل تک بھی پہنچ جائیں اور نافرمانی بھی نہ ہو. اب بہت سے نوجوان میرے دوست یہاں بیٹھے ہوں گے, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے مولانا کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کبھی لیڈیز ہوتی ہے, اب وہ کہتی ہے میری طرف دیکھو, تو کیا ہم آنکھ کھول کر دیکھیں گے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اوور ہیڈ دیکھیں, سر کے اوپر سے دیکھیں. مثلا میں ان کو دیکھ رہا ہوں, حالانکہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں, اس طرف, پیچھے کی طرف, اور یہ سمجھ رہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو دیکھنا بھی ہو جائے گا, علاج بھی ہو جائے گا. جی اب یہ نہیں کہ اچھا چلو اچھا موقع مل رہا ہے, تو خود دعوت دے رہی ہے, اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں. تو جسمانی اعتبار سے یہ اچھا ہو رہا ہے, لیکن روحانی اعتبار سے یہ پھر مریض بنتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو روکیں. آج کے زمانے میں واٹس ایپ کا استعمال ہے. یہ ہاتھوں کی لکیریں, ہاتھوں کی انگلیوں سے جو ہماری لکیریں واٹس ایپ کی اسکرین پر بن رہی ہے, جی وہ واٹس ایپ کی اسکرین بھی ہمیں جنت دلا سکتی ہے, جہنم میں پہنچا سکتی ہے. کسی کو محبت بھرا میسیج کر رہے ہیں, جی یاد رکھیں ہمارا یہاں سے میسیج جائے گا, ہماری بہن بیٹی پہ کسی اور کا میسیج آئے گا. زنا ایک قرض ہے, امام شافعی فرماتے تھے زنا ایک قرض ہے. آج تو کسی سے زنا کرے گا, کل یہ قرض تیری بیٹی یا بہن یا ماں سے ادا کیا جائے گا. کیوں اپنی زندگی کو ہم برباد کریں؟ اتنی پیاری زندگی اللہ نے دے رکھی ہے, اور یہ زندگی برف کے مانند پگھلتی جا رہی ہے. جیسے برف آہستہ آہستہ پگھلتی ہے, ہماری زندگی بھی برف کے مانند آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس برف کو جلدی سے استعمال کر لیا جائے. جی یہ زندگی کو استعمال کیا جائے. اپنے بدن کے پارٹس کو, اعضاء کو گناہوں سے روکیں. ہم حرام نہ کمائیں. ہمارا دل یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے, اس دل میں کسی کی نفرت نہ ہو. اس دل کو پاک صاف رکھیں, ورنہ 15 شعبان آ رہی ہے, اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی, دروازے بند کر دیے جائیں گے. نمبر 3, دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. مثلا کسی بندہ خدا سے زنا ہوا, ابھی اس رمضان کی بات ہے, دوپہر کا وقت تھا, میں تفسیر کی تیاری کر رہا تھا, میرے فون کی گھنٹی بجی. ایک نوجوان جو میرے کانٹیکٹ میں
انہوں نے فون پر کہا مولانا بہت پرابلم میں ہوں، بہت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے روزے کی حالت میں زنا کر لیا ہے. اللہ اکبر، کتنے سوچنے سمجھنے کی بات ہے. روزے کی حالت میں زنا. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے بچانا کون سا مشکل ہے؟ آپ بچا لیجئے. آپ نظر رحمت ہم سے نہ ہٹائیے. اگر آپ کی نظر کرم ہٹ گئی تو ہم سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور آپ کی محبت اور رحمت کا ایک چھیٹا ہمارے اوپر آ گیا، انشاءاللہ ہم سے بڑا سمجھدار اور ہم سے بڑا نیک انسان بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں. اور نمبر 4 آخری بات، برے دوستوں سے بچے. برے دوست، جو شیطان ہوتا ہے وہ صرف گناہ کا ارادہ دل میں ڈالتا ہے، اور برا دوست ہوتا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کراتا ہے کہ گناہ کر لے، آج تو موقع ملا ہے دیکھنے کا، دیکھ لے کیا حرج ہے. تو دل میں پختہ ارادہ ہو کہ اب کبھی نہیں کروں گا. اور برے دوستوں سے بھی بچے، خود بھی اچھا بنے. آج ہم اچھوں کی تلاش میں رہتے ہیں جی، خود تو اچھا نہیں بنتا، اور بات یہ ہے کہ ہماری نظر میں سبھی برے ہیں. 4 مہینے جماعت میں جا کر کیا نہیں آیا کہ امام صاحب بھی ہماری نظروں میں حقیر جی، مسجد میں جو مصلی حضرات آتے ہیں وہ سب حقیر، سب کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو حقارت بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں. بندے کی محرومی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کی حقارت ہو، وہ کسی کو اپنے سے ذلیل سمجھ رہا ہو، اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہو. سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی محرومی کی پہلی علامت ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، زبان سے استغفار. اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں. رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں جی. اللہ کو اپنے بندوں کے آنسوؤں سے اتنا پیار ہے، ایک آنسو یہاں تک نہیں آتا رخسار تک، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. اور نمبر 2، اعضائے بدن کو گناہوں سے روکنا. اپنے جو جسم کے پارٹس ہیں ان کو بھی گناہوں سے روکیں، خاص طور پر نگاہوں کی حفاظت کریں، اس سے شرمگاہیں محفوظ رہے گی. اور شرمگاہ محفوظ ہے تو ہمارا ایمان محفوظ ہے. اس لیے کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان نکل کر سایہ بن جاتا ہے. اور تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں. اگر ہم تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکیں گے، بہت ممکن ہے کہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائیں. تنہائی بھی اللہ کا امتحان ہے. اس لیے میں آخری ایک مشورہ یہ دوں گا، 2 باتیں سن لے، دوبارہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ کریں اور برے دوستوں کو چھوڑ دیں. آخری مشورہ میں یہ دوں گا، مثلا آپ کا گھر بڑا ہے اور آپ کے گھر میں 3-4 کمرے ہیں، میاں بیوی ایک کمرے میں سو رہے ہیں، بچے سارے ایک کمرے میں سو رہے ہیں. تو جس کمرے میں بچے سو رہے اس کمرے کی لائٹ آن ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب لائٹ آف ہو جائے گی اور اندھیرا ہوگا تو اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. اور کبھی تنہائی کا موقع آ جائے جی، کہ رشتہ دار شادی میں گئے ہیں اور رشتہ دار ہیں، ہماری خالہ کی بیٹیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ بھی ہیں، سب ہیں، تو اس وقت بھی تنہائی میں بالکل کسی کی ملاقات نہ ہو. اور اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بھی بچائیں اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی فکر کریں. آپ بالکل برا نہ لگائیں. جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ان تمام باتوں کا سب سے پہلے بندہ خدا محتاج ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرمائیں. آمین.